اب یہ ہمارا لاسٹ ماڈیول ہے ڈومین نمبر 3 کا، جو کہ ڈیٹا بیک اپ اینڈ ریکوری کے اوپر ہے، اور اس کے بھی 3 لیکچر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہماری ڈومین نمبر 3 کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب واٹ از ڈیٹا ریکوری؟ یہ پروسیس ہوتا ہے، کریٹ کرتا ہے، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ کاپیز کریٹ کرتے ہیں۔ اوریجنل کاپی کہیں اور رکھی جائے گی اور اس کا بیک اپ کہیں اور ہوگا۔ یہ میک شور کرتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کسی بھی طرح لاس نہ ہو اس کا، یا وہ کرپٹ نہ ہو۔ اب ریکوری کیا ہوتی ہے کہ انوالو کرتی ہے ریسٹورنگ دی کاپیز کو بھی، ہمارے پاس جو بیک اپ تھا اسے ہم جب ریسٹور کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر تاکہ ہم اپنا اوریجنل ڈیٹا واپس لے سکیں، اسے ریکوری کہتے ہیں۔ نا ایگزامپل ہے کہ بزنس ریگولرلی بیک اپ کرتا ہے آپ کے کلائنٹ کا ڈیٹا بیس ایک آف سائٹ کے اوپر، تاکہ اگر آپ کی آن سائٹ کے اوپر کسی قسم کی پرابلم ہو تو آف سائٹ کے اوپر آپ کا ڈیٹا سیکیور ہو۔ اب اس کے اندر بھی یہ کوسچن ہوتا ہے کہ کتنا فریکوینٹ آپ ڈیٹا کا بیک اپ لے رہے ہیں، تو آپ ڈفرینٹ بیک اپس ڈیلی، ویکلی، منتھلی سیو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا اگر کوئی رینسم ویئر آ گیا اور آپ کی آرگنائزیشن کے نیٹ ورک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو جو بھی آپ نے ڈیٹا کا بیک اپ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے لاسٹ ویک بھی وہ وہاں پہ ہو، تو آپ کو پھر اس سے پیچھے جانا پڑتا ہے، ڈیٹا سینیٹائزیشن کرنی پڑتی ہے اور ساری چیزیں۔ اس کے اندر پھر آپ منیمائز کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی آپ کا ڈیٹا لاس نہ ہو۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس ٹریڈیشنل بیک اپ آتا ہے، آن لائن آتا ہے، ریپلیکیشن آتا ہے، آٹومیشن، اور یہ ساری چیزیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ٹریڈیشنل، آن لائن، ریپلیکیشن اور آٹومیشن آ گئی، ڈفرینٹ چیزیں۔ ٹریڈیشنل بیک اپ ہے جو انوالو کرتا ہے کاپی کرنے کو ڈیٹا کو کسی بھی فزیکل اسٹوریج میڈیم پہ اور کسی بھی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کے اوپر، یا اسے ہم اسکیجول کر دیتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ ڈیٹا کا بیک اپ لیتے رہیں گے۔ چھوٹے بزنسز جو ہیں یہ پرفارم کرتے ہیں ویکلی بیسس پہ فائنینشیل ڈیٹا آن اے میگنیٹک ڈسک، یا انہوں نے کسی بھی طرح سے کیا ہوتا ہے، اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو، آپ اسے کس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ اسے کیسے مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میک شور جب بھی بیک اپ لے رہے ہوں اسے اسی بلڈنگ کے اندر یا روم کے اندر کہیں پہ ایسے سیو نہ کریں، کیونکہ ان کیس اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے کبھی تو آپ کا ڈیٹا ریٹریو کیا جا سکے کسی اور لوکیشن سے۔ دوسری ہمارے پاس کلاؤڈ بیسڈ بیک اپ کی آپشن آتی ہے جسے ہم آن لائن کہتے ہیں۔ اس کے اندر ڈیٹا بیک اپ ہوتا ہے آپ کے ریموٹ سرورز کا انٹرنیٹ کے اوپر کہیں اور، لیکن اس کے اندر صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ اپلوڈ لنک بھی اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ جتنے آپ کے بیک اپس ہیں وہ ایزیلی اپلوڈ بھی ہو جائیں، اور ان کیس آف ایمرجنسی آپ ایزیلی اسے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں۔ ای کامرس کمپنیز جو ہیں یوزلی وہ آن لائن اپنا سارا جتنا بھی ہے بیک اپ وغیرہ وہ مینٹین کرتی ہیں ان دا کلاؤڈ، جسٹ ٹو میک شور کہ ان کے آپریشنز افیکٹ نہ ہو۔ ریپلیکیشن انوالو کرتا ہے کریٹنگ ایگزیکٹ کاپی آف ڈیٹا ان اے ریئل ٹائم، جیسے کہ جیسے ہی ایک ڈیٹا ایک لوکیشن کے اوپر لکھا گیا ہے امیڈیٹلی اس کی سیکنڈ لوکیشن کے اوپر بھی وہ ڈیٹا ہو، تاکہ کسی بھی قسم کا فیلئر کسی ایک ٹرانزیکشن میں بھی ہو تو آپ اسے دوسری جگہ سے ریٹریو کر سکیں۔ اس کا پراپر ایگزامپل ہے، ٹیپیکل ایگزامپل ہے، جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے بینک وغیرہ ہیں وہ ہمیشہ آپ کا ریئل ٹائم 2 جگہوں پہ ڈیٹا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اگر ایک آپ کا بیک اپ جائے تو ان کے پاس انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہو آپ کے دوسرے ٹرانزیکشن یا کوئی بھی ٹرانزیکشن جو بھی آپ نے کیے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آتا ہے آٹومیشن، جس کے اندر ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، جس کے ہم آٹومیٹ کر دیتے ہیں ریکوری اینڈ بیک اپ ٹاسک کو، اور اس کے اندر کسی قسم کی ہیومن انٹرونشن نہیں ہوتی ہے، تاکہ ہم ڈیفائن کر سکیں پراپر پالیسیز، اسکیجولز اور ساری چیزیں، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ڈیٹا کو بیک اپ بھی کرتا رہے گا، اسے چیک بھی کرتا رہے گا، اس کی ہیلتھ بھی دیکھتا رہے گا اور ساری چیزوں کو۔ تو آپ کا آئی پی ڈپارٹمنٹ بیک اپ سافٹ ویئر کی آٹومیشن وغیرہ کو ڈیفائن کر دیتا ہے، جس کے اندر وہ کانسٹنٹلی اس چیز کو اور اس کی ریسٹوریشن کو پر منتھ بیک اپ کو میک شور کرتے ہیں، اس کی انٹیگریٹی کو چیک کرتے ہیں اور آپریشنز ریڈینس دیکھتے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے پاس ٹریڈیشنل بیک اپ کے اندر اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آتی ہیں، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فل بیک اپ کیا ہے، انکریمنٹل بیک اپ کیا ہے، ڈفرینشیل بیک اپ کیا ہے، مرر بیک اپ اور اسنیپ شاٹ وغیرہ۔ اب فل بیک اپ ہے کاپیز آف آل ڈیٹا فرام دا سورس سسٹم، آپ کا جو بھی ہے وہ اس کی پیور کاپی 100% کسی اور جگہ پہ ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ انکریمنٹل بیک اپ ہوتا ہے جس کے اندر بیک اپ اونلی دا ڈیٹا دیٹ ہیز بین چینج، تو آپ کے پرانے بیک اپ کے بعد جو ڈیٹا صرف چینج ہوا ہوگا صرف وہ ہم اپڈیٹ کر لیں گے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو اوریجنل بیک اپ ہے اس کی کاپی مینٹین رکھنی پڑتی ہے۔ اب اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب ہم صرف چینج ڈیٹا کو بیک اپ کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا بیک اپ نہیں ہر دفعہ بنانا پڑتا ہے، آپ کا اوریجنل بڑا ہے اس کے اوپر ٹاپ اپ جتنے بھی چینج ہو رہا ہے اس کا یہ بیک اپ مینٹین کرتا رہے گا۔ ڈفرینشیل بیک اپ ہے کاپیز آف دا ڈیٹا چینجڈ اونلی سنس دا لاسٹ فل بیک اپ، تو آپ نے جو پرانا بیک اپ لیا تھا اس کے بعد صرف جو چیزیں چینج ہوئی ہیں اس کا یہ بیک اپ مینٹین کرے گا، اور اس کے اندر
ٹائم بھی کم لگے گا, اس کا سائز بھی کم ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کی سٹوریج کو بھی کم فل کرے گا. لیکن ان دونوں کے اندر آپ کو پرانا جو بیک اپ ہے, جو اوریجنل فل بیک اپ تھا, اسے مینٹین کرنا پڑے گا. اس کے بعد آتا ہے مرر بیک اپ, جو کہ کریٹ کرتا ہے ایگزیکٹ کاپی, جسے ہم امیجنگ بھی کہتے ہیں. آپ کے کمپیوٹرز کی آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اس کے لیے یوز کرتے ہیں ٹو کریٹ دا بیک اپ آف اٹ. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے امیجنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا, اس کے ساتھ بہت ساری اپلیکیشنز انسٹال کی ہیں, اور آپ کو کوئی 100 کمپیوٹر ویسے پریپیئر کرنے ہیں, تو آپ ایک کمپیوٹر کے اوپر یہ ساری چیزیں انسٹال کریں گے, اس کا امیج بنائیں گے جسے مرر بیک اپ کہتے ہیں, اور وہ امیج پھر سارے کمپیوٹرز کے اوپر ڈپلوائے کر دیں گے. آف کورس آپ کو ان کا نام چینج کرنا پڑے گا, ڈومین سے ری جوائن کرنا پڑے گا, لیکن باقی ساری سیٹنگز آپ کے اوپر ان پی سیز کے اوپر آ جاتی ہیں, آپ کو وہ چینج نہیں کرنی پڑتی. سنیپ شاٹ بیک اپ ہوتا ہے, اکثر وی ایمز کے اوپر ہوتا ہے ورچوئل انوائرمنٹ کے اندر, جہاں پہ ہم ان کا ایک سنیپ شاٹ لے لیتے ہیں, بالکل مرر بیک اپ کی طرح ہے, لیکن اسے ہم ایک فریز کر دیتے ہیں ایک سٹیپ کے اوپر, کہ جب بھی کسی یوزر کو اسے ریسٹور کرنا ہے اپنے پرانے پوائنٹ کے اوپر, تو وہ وہاں پہ آ کے ایزیلی اسے ریسٹور کر سکتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک یہ پکچر لگائی ہے, جسے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فل بیک اپ کے اندر جب بھی ہم بیک اپ کریٹ کر رہے ہیں تو کمپلیٹ بیک اپ کریٹ ہوتا ہے, تو ہر فائل جو ہے وہ بڑے سائز کی ہوتی ہے. ڈفرینشیل بیک اپ کے اندر ایڈیشنل ٹو دی آلٹریشنز جو بھی ہوئی ہیں پرانے بیک اپ کے بعد, وہ ہم یہاں پہ پرانا آپ کا جو مین بیک اپ یہ جو تھا وہ مینٹینڈ ہے, ہر ایک کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ, تو یہ یہاں پہ, تو یہ صرف یہ جو اوپر کے لائٹ بلو ہیں ان چیزوں کا بیک اپ لے رہا ہے. اب اس کے اندر یہ کیا کرتا ہے انکریمنٹل بیک اپ کے اندر, کہ آپ کا یہ پرانا بیک اپ تھا, یہ آ گیا, اس کے بعد وہ آگے اسے موو کرے گا, لیکن صرف جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ان کا بیک اپ لیتا رہے گا, اور آپ کا یہ چلتا رہے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیٹ ورک اٹیچ سٹوریج. اب نیٹ ورک اٹیچ سٹوریج ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے اندر یوز ہوتی ہیں, جو کہ آپ اس شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ نیٹ ورک میں 1U ہوتی ہے, اس کے اندر 4 ہارڈ ڈرائیوز لگی ہیں, اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انکلوجر کتنے والا لیا ہوا ہے. یہ اٹیچڈ ہوتی ہیں نیٹ ورک کے اوپر, جو کہ الاؤ کرتی ہیں سٹوریج اور ریٹریول آف ڈیٹا کو سینٹرلائز لوکیشن کے اوپر, تاکہ نیٹ ورک کے اوپر اور اسے آپ ایزیلی وہاں پہ ڈیٹا وغیرہ کو مینٹین کر سکیں. نیس ڈیوائسز سنیپ شاٹ آپ کے ڈیلی بیک اپ وغیرہ کا اور ڈیٹا کا, آپ اسے وی ایمس کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ بیک اپس کے لیے, ہم اسے اس کے اوپر ڈیٹا سینٹرز کے اندر بھی یوز کرتے ہیں. اب سین سٹوریج ایک ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے, یہ اسپیشلائز ہائی اسپیڈ فائبر چینل کے اوپر کام کرتی ہے, جس کے اندر ہم کسی بھی ڈیٹا کا سٹوریج بالکل ایک نارمل سین سٹوریج کے اوپر لے سکتے ہیں, جیسے ہم نیس کے اوپر لکھتے ہیں, لیکن سین امیج کریٹ کرتا ہے بائی کریٹنگ اے میررنگ کاپی آف دا ڈسک ٹو اندر ڈسک, جس کے اندر ہم ریٹ کو فالو کریں گے, جو کہ ہم ابھی بعد میں دیکھیں گے. اس کا سیٹ اپ ہیوج ہوتا ہے, اس کی سپیڈ زیادہ ہے نیس سے, اور یہ زیادہ ریلائبل ہے ایز کمپیئر ٹو نیس سٹوریج. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں آن لائن بیک اپ اسٹریٹجیز, جو کہ ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو مینٹین آور بیک اپ ان دا کلاؤڈ. اب اس کے اندر الیکٹرانک والٹنگ آ گئی, ریموٹ جرنلنگ ہے, مینیج بیک اپس ہیں, اور مرر سائٹس ہیں. الیکٹرانک والٹنگ ہے کہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر کر دیتا ہے بیک اپ ڈیٹا کو آف سائٹ لوکیشن کے اوپر, اس کے ڈفرینٹ انٹرولز ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں ایفیشینٹ اسے مینجمنٹ کرنے کے لیے, اور اس کا ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے, اور ڈیٹا کو ریموٹلی ایکسیس کرنے کے لیے. تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے ڈیٹا کو کسی بھی ریموٹ سائز کے اوپر مینٹین کرتا ہے. ریموٹ جرنلنگ ہے کہ یہ سینڈ کرتا ہے اپڈیٹس کو ریموٹ بیک اپ لوکیشنز کے اوپر, آٹومیٹیکلی ٹرانسفر کر دے گا, اور پرووائڈ کرے گا ریئل ٹائم ریئل ڈیٹا پروٹیکشن, کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر جگہ پہ سیکیور ہو. مینیج بیک اپ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کوئی بھی ہم یوز کرتے ہیں, جو کہ کلاؤڈ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے, جو کہ ہمارے جو آن پریمیسز سسٹمز ہیں اس کا بیک اپ لے کے خود ہی کلاؤڈ کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہے. مرر سائٹس ہوتی ہیں جو کہ مینٹین کرتی ہیں کمپلیٹ ریپلیکا آف اے ویب سائٹ یا ڈیٹا بیس ایٹ اے ڈفرینٹ لوکیشن, جو کہ ہائیلی اویلیبل اور ریڈنڈنٹ ہوتی ہے, تاکہ اگر آپ کا مین سسٹم کہیں بھی ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اسے میک شور کرتی ہے کہ آپ کا سسٹم ہمیشہ اپ ہو اور رننگ فارم کے اندر موجود ہو. اس کے اندر ہمارے پاس ریپلیکیشن اسٹریٹجیز ڈفرینٹ آ جاتی ہیں. اب ریپلیکیشن کیا ہوتی ہے, جب بھی ہم کسی بھی چیز کو کاپی کریں گے تو وہ ہم اسے کس طرح کریں گے, جسٹ ٹو میک شور کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہمیشہ اویلیبل ہو. اب جیسے ہم نے اور بیک اپس کی بات کی ہے سنکرونس, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ سائملٹینیسلی 2 جگہوں پہ لکھا جاتا ہے ڈیٹا, جسٹ ٹو میک شور کہ دونوں سنک ہو اور ہمارا ڈیٹا 100% سیکیور ہو کسی بھی قسم کے فیل اوور سے بچنے کے لیے. ایسنکرونس کے اندر ہوتا ہے کہ پرائمری لوکیشن کے اوپر ڈیٹا پہلے سیو ہوتا ہے, اور پھر اس کی ایک کاپی جو ہے آپ کے ایک سیکنڈری لوکیشن کے اوپر جاتی ہے.
स्नैप शॉट होता है रेप्लिकेशन जो कि प्रोवाइड करता है स्नैप शॉट, डेटा प्रोटेक्शन वगैरह, रेप्लिकेट होता है बैकअप्स का डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और ये गुड बैलेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द डेटा एंड द रिसेंसी ऑफ द डेटा, जस्ट टू मेक श्योर कि स्नैपशॉट के अंदर आपको फ़ायदा ये होता है, अक्सर हम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर यूज़ करते हैं कि अगर आप कोई मेजर चेंज करने वाले हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो उससे पहले आप उसका स्नैपशॉट ले लेते हैं कि अगर आपकी वो जो चीज़ आप चेंज करने वाले हैं वो अगर एनफोर्स नहीं होती है तो आप उसे रिवर्ट कर सकते हैं टू प्रीवियस स्नैपशॉट। उसके अंदर ये हमारी बहुत हेल्प करता है। जियो रेप्लिकेशन के अंदर डेटा रेप्लिकेट होता है जियोग्राफिकली स्पर्स डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, कि अगर आपने क्लाउड बेस्ड कोई भी सर्विस रन कर रहे हैं, तो अगर आप एशिया से रन कर रहे हैं तो आप उसकी बैकअप कॉपी कहीं यूरोप में रख सकते हैं, ताकि अगर आपके एशिया के सर्वर्स डाउन हों तो आप अपने सर्विसेज को या अपने बैकअप को यूरोपियन सर्वर से उठा सकें। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आती हैं, और उसका यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है बिटवीन डिफरेंट थिंग, ट्रेडिशनल रिकवरी, एनहांस्ड रिकवरी, रैपिड रिकवरी और कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो ट्रेडिशनल रिकवरी जो है इन्वॉल्व करती है रीस्टोरिंग डेटा फ्रॉम बैकअप्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स, और उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये रिकवरी स्पीड इसकी थोड़ी स्लो है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी भी इसकी लो है कि आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एनहांस्ड रिकवरी के अंदर फ्रीक्वेंट बैकअप्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसके अंदर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी होता है और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव भी होता है। पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पॉइंट क्या है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रीच करने के लिए, कि आप किस टाइम पे उसे रिकवर करना चाहते हैं और कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को रिकवर करने के लिए। रिकवरी स्पीड मॉडरेट है, कम्प्लेक्सिटी मीडियम है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। रैपिड रिकवरी फोकस करती है कि ये मिनिमाइज़ करे आपका डाउन टाइम को, कि कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो जल्द से जल्द आपके सिस्टम अप और रन हो। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, रिकवरी बहुत फास्ट है, कम्प्लेक्सिटी थोड़ी एडवांस है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी इमीडिएटली आपकी रियल टाइम होती है, इवेंट ऑफ फेलियर फ़ौरन किक इन करेगी, स्पीड इमीडिएट है, इंटरमीडिएट है इसकी, और जो कम्प्लेक्सिटी है वो वेरी हाई है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन बैकअप एंड रिकवरी। अगेन ये सारे वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए।